السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہم 18 روزے مکمل کر چکے۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ یا انتظار تھی جب بھاگے جا رہے ہیں 15 روزے کے بعد تو پھر پتہ نہیں لگتا روزے جا کہاں رہے ہیں۔ الحمدللہ موسم بھی اللہ نے بہت اچھا کر دیا روزے داروں کے لیے۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ آج ہم نے 19واں سپارہ چلا رہے ہیں۔ 18واں سپارے کا ہم نے کچھ ترجمہ کیا تھا، کچھ تھوڑا سا رہتا تھا، وہ مکمل کرتے ہیں، پھر 19ویں کو بھی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ النور ہے 19ویں پارے میں، 18ویں میں۔ اس میں ایک واقعہ ہے بڑا بہترین۔ یہ غزوہ بنو مختلف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ہمراہ تھا۔ تو واپسی پر قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو وہ پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر رات کو قیام کیا۔ صبح اٹھے لوگ جیسے اپنی ضرورت قضائے حاجت وغیرہ کے لیے ادھر ادھر پھیل گئے۔ تو اماں جی بھی اپنی ضرورت ضروریات کے لیے، وضو کے لیے، طہارت کے لیے دور نکل گئی، کافی دور چلی گئی۔ اور جب وہاں سے واپس آنے لگی تو انہیں محسوس ہوا، دیکھا کہ میں نے جو گلے میں ہار پہنا ہوا تھا وہ ہار نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گئی، یہ کہاں چل گیا؟ پھر انہوں نے کہا گئی تو ادھر ہی ہوں، میں اسی راستے پہ دیکھتی جاتی ہوں، وہاں تک جہاں تک میں گئی تھی راستے میں گرا پڑا مل جائے گا۔ تو وہ واپس پہنچی، چلتی گئی، دیکھتی گئی تلاش میں، اور جہاں بیٹھی تھی جا کر وہاں پر وہ ہار گرا، وہ مل گیا، وہ لے آئی۔ لیکن جب وہ واپس آئی تو دیکھا قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ اب وہ تنہا تنہا یہ کیا بن گئی میرے ساتھ، اب میں کس طرح کروں؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں اتنی کمزور اور دبلی پتلی تھی کہ جب میں اونٹ پہ وہ جو کچاوا ہوتا تھا، جب وہ کچاوا اٹھا کے اونٹ پہ رکھتے تھے، میں اس میں بیٹھی ہوتی تھی تو ان کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا، وہ پوچھتے تھے بیٹھی بھی ہیں یا نہیں بیٹھی، اتنا وزن ہی نہیں ہوتا تھا میرا، اتنی میں کمزور اور دبلی پتلی تھی۔ تو کچاوا اٹھانے والوں کو پتہ نہیں لگ سکا ہوگا، تو وہ چل پڑا قافلہ۔ اب میں بیٹھ گئی پریشان تھی، یہ کیا بن گیا بھائی؟ اب اس امید سے بیٹھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر، ان کو جب پتہ لگے گا کہ میں موجود نہیں ہوں، وہ فوراً واپسی کریں گے یا کسی کو بھیجیں گے کہ جاؤ لے کر آؤ انتظام وہاں جا کے۔ اب وہ کہنے لگی کہ میں بیٹھی ہوں، تو بیٹھے مجھے نیند آ گئی، میں سو گئی۔ اب نیند آئی، آنکھ لگ گئی تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی، جب یہ سفر پہ قافلوں کی صورت میں جاتے تھے تو ایک صحابی کی پیچھے ڈیوٹی لگتی تھی کہ جب قافلہ وہاں سے جس جگہ پڑاؤ کیا اس جگہ سے روانہ ہونے لگے تو تم نے واپسی پر بہت اچھی طرح دیکھنا ہے خیموں کی جگہوں پہ جہاں جہاں خیمے لگائے تھے کہ کوئی چیز کوئی سامان تو نہیں رہ گیا، وہ ہو تو تم وہاں سے اٹھا کر اپنے اونٹ پہ لاد کے تم لیے ہیں، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، قافلے کے پیچھے تم دے رہنا ہے۔ اب وہ اپنا جس وقت آئے، وہ جو شخص وہ صحابی جن کی ڈیوٹی تھی انہوں نے دیکھا یہ اماں جی نہیں پڑی ہیں، وہ کہ میں نیند میں تھی تو کچھ ہوا سے یا میری کروٹ کہیں لینے سے میرے چہرے سے پردہ ہٹ چکا تھا، اور وہ جو صحابی تھے جو وہ ڈیوٹی پہ تھے سامان اکٹھا کرنے کی، پردے کے حکم آنے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، تو وہ پہچان گئے کہ وہ یہ تو اماں عائشہ رہ گئی ہے۔ تو وہ آئے قریب اور بڑی پریشان ہوئی، یہ کیا بن گیا، یہ کیسے رہ گئی؟ تو انہوں نے میری طرف منہ تو نہ کیا، اپنا اونٹ آگے کر دیا اور مجھے آواز دی کہ آپ اس میں سوار ہو جائیں تو میں چل آپ کو لے کے چل پڑتا ہوں، آپ پیچھے رہ گئی، قافلہ تو روانہ ہو چکا ہے۔ میں چپ چاپ لیکن اس پہ سوار ہو گئی اور وہ مہار پکڑ کر آگے پیدل چل پڑا۔ چلتے گئے، جب ہم قافلے کے پاس پہنچے ملے، کچھ منافقین نے دیکھا کہ میں اونٹ پر سوار ہوں اور وہ صحابی جو ہیں وہ مہار پکڑ کر آ رہے ہیں، تو لوگوں کو موقع چاہیے ہوتا، پھر انہوں نے باتیں بنانی شروع کر دی، لو جی یہ عائشہ کی اور سلسلے میں ہے، یہ پیچھے جان بوجھ کے رہ گئی، یہ
صحابی کے ساتھ اس کا ساتھ کیا فیض ہیں. اب اس واقعے کو بنیاد بنا کر امتیں لگ گئی، پریشان ہو گئی. اللہ رب العزت نے واقعہ سارا نوٹ کیا، اس میں پورا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے. اب وہ پریشان، اللہ کے نبی نے بھی دیکھا، اب لوگوں نے زبان سے جو الفاظ ادا کرنے شروع کر دیے، وہ بھی پریشانی لاحق ہو گئی. آپ بولنا آپ نے بند کر دیا کہ بیوی سے کہ یہ کیا ہے، میں یہ کیا سن رہا ہوں. پھر اس واقعے کو اللہ رب العزت نے اسلامی قوانین، آئلی قوانین کے تذکرے کے طور پر یہاں پر بیان فرمایا ہے. کہ آئلی قوانین کیا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ. پہلے میں نے اس بارے میں آپ کو سنائی تھی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا چور عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹو. یہاں کہ زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو، ان کو 100 کوڑے مارے جائیں. جب ان کا جرم ثابت ہو جائے 100 کوڑے مارے جائیں. فاجلدوا کل واحد منہما، دونوں میں سے دونوں کو، ہر ایک کو 100 مئۃ جلدۃ، 100 کوڑے مارے جائیں. ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور اللہ کے دین میں کسی نے نرمی نہیں پکڑنی کہ ہاں جی چھوڑ دو، یہ فلانا ہے، یہ فلانے کا چہیتا ہے، یہ فلانے کا رشتہ دار ہے. نہیں، دین میں نرمی نہیں پکڑنی. جو قصوروار پایا گیا، اس کے خلاف ثبوت ہو گیا، پھر اس کو آپ نے سزا دینی ہی دینی ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو دین میں نرمی نہیں کرنی. اب یہ سزا ان لوگوں کے لیے ہے، یہ کوڑوں کی سزا ان لوگوں کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی، کسی وجہ سے نہیں ہوئی، اور یہ وہ اس برائی کا مرتکب ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے یہ اپنا سزا مقرر کی گئی ہے. صحیح احادیث کے مطابق کہ جو شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود اس زنا کا سزا کا اس جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ شادی شدہ کے لیے کیا حکم ہے کہ اسے زمین میں زندہ گاڑ کر، یہاں تک زمین میں گاڑ کر اس کو سنساری کی جائے، سنگباری کی جائے، پتھر مارے جائیں، اتنے مارے جائیں کہ وہ مر جائے، ختم ہو جائے. یہ سزا ہے شادی شدہ زانی کی. اور غیر شادی شدہ کی وہ بتائیے میں نے کہ 100 کوڑے مارے. اب کیوں اس کے لیے سزا اور اس سزا میں فرق کیوں ہے؟ کیونکہ وہ شادی شدہ ہے، اس کے پاس بیوی موجود ہے، اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی کو استعمال نہیں کیا، اس نے یہ حرکت کی ہے، اس کا وہ سزا دار ہوا ہے، تو اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے، یہ فرمان ہے، یہ قرآن ہے. اللہ اکبر. پھر اب جناب پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی سزا بھی یہاں بیان فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ تہمت، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کو لگی تھی، اسی طرح کے اللہ نے پھر یہاں پر تہمت لگانے والوں کے بارے میں کہا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، اور عورتیں اگر بے قصور ہیں وہ تہمت لگائی تھی، بلا وجہ تہمت لگا دی، جیسے اس واقعے میں ہوا. جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے. اب تہمت میں کسی پر لگاؤں تو مجھے 4 گواہ بھی دینے پڑیں گے. ہاں جی، لوگ اسے بھی پوچھ لو، اسے بھی پوچھ لو، اسے بھی پوچھ لو، اسے بھی پوچھ لو، 4 بندے گواہ ہیں میری بات کی، پھر تو میں ہو گیا سچا. اور اگر میں گواہ پیش نہیں کر سکتا پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدۃ، پھر اس کو 80 کوڑے مارے. جو گواہ پیش نہیں کر سکا، اس نے تہمت لگائی ہے، تو تہمت لگانے کا سزا کیا ہے کہ 80 کوڑے اس کو مارے جائیں. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، پھر پوری زندگی ہمیشہ کے لیے آئندہ اس کی گواہی قبول نہیں کرنی چاہیے. پھر اس کی گواہی ختم، وہ اس قابل ہی نہیں ہے. 80 کوڑے بھی کھائے گا اور آئندہ وہ کسی معاملے میں گواہی نہیں دے سکے گا. یہ ہے اسلام، ہے ہمارے ہاں یہ اسلام، یہ ہے قرآن. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے پیچھے جا رہے ہیں، ہماری معیشت ڈوب رہی ہے، ہم کنگال ہو رہے ہیں، ہم فنا ہو رہے ہیں. جب ہم اللہ کو اور اللہ کے قرآن کو پس پشت ڈال دیں گے، جب ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہمارے یہ حال ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ معاف. اور ان کے بعد کیا ہے کہ گواہی بھی قبول نہیں کرنی اور ان کو لقب کیا دینا، اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق و فاجر ہیں، ان کو فاسق کا درجہ مل گیا. یہ کسی کام کے نہیں، اسلام میں بھی کسی کام کے نہیں.
لیکن الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم. اگر اس نے غلطی ہو گئی ہے، اسے کہیں شک ہو گیا تھا، اس نے کسی بات میں ایسا کہہ دیا اور اسے احساس ہو گئی تو غلط ہو گیا، تو سزا بھی مل چکی ہے، اور وہ آئندہ اپنی زندگی اس پریشانی میں یا اس حالت میں گزارنے کے بجائے کہ اس کی کوئی گواہی نہیں مانے گا اور اس کو جناب پھر فاسق و فاجر کہتے رہیں گے، تو اس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہو کر وہ اپنے توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے. فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے. اب یہاں کیا ہے کہ کسی شخص کے پاس زنا کا جرم جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے جو اسلام نے طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، تو دیکھنے والے کو خاموشی اختیار کرنا ہے. پھر وہ جب تک میرے پاس گواہ نہیں ہے میں ایسے بلا وجہ کسی پر تہمت نہ لگا. میں اگر دیکھ لوں 4 بندوں نے بھی دیکھ لیا اور وہ میرے ساتھ ہیں، پھر میں اس پر تہمت لگا سکتا ہوں، پھر میں سچا ہوں. نہیں، ایسے مفروضے کی بنیاد پر، شک کی بنیاد پر میں کسی پر تہمت نہیں لگا سکتا. اس کی اسلام میں اللہ رب العزت نے یہ سزا مقرر فرمائی ہے، نبی نے بھی نہیں فرمائی، اللہ نے فرمائی. یہ اللہ کا قرآن ہے. اور پھر آخرت میں اب ان لوگوں کی جو یہ تہمت لگاتے ہیں ان کی آخرت میں اب سزا کیا ہے؟ یہ تو دنیا کی ہوگی نا، سی کوڑے اور بہت طرح بند اور ان سے فاسق و فاجر ہو گئے اور ان سے کبھی وہ شہادت گواہی نہیں لینی. آگے آخرت میں کیا ہے؟ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک باز عورتوں پر اور غافل عورتوں پر. غافل وہ ان کو پتہ خود بیچاریوں کو کچھ نہیں ہے، یہاں پر تہمت لگتی جا رہی ہے، ان کو خود پتہ نہیں غافل عورتیں ہیں اور ان پر ہم بیٹھے ہیں کسی وجہ سے بھی تہمت لگانے. لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان پر لعنت کی گئی، وہ لعنتی قرار دیے گئے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا ان کے لیے دردناک عذاب. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اور اس دن پھر ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ کیا کچھ کرتے رہے. یہاں کیا کرے گا وہ؟ کتنے اپنے اعمال کو چھپانے کی کوشش کرے گا، کتنے نامہ اعمال کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے گا. اس کی زبان ساتھ نہیں دے گی، وہ بتائے گی کہ یہ کچھ تھا، اس کے ہاتھ بتائیں گے، اس کے پاؤں بتائیں گے. اللہ اکبر. اور پھر خامد بیوی کا معاملہ آ جائے، یہ تو لگا دیا کسی نے کسی پر تہمت. اب میاں بیوی کا معاملہ مختلف ہوتا ہے ذرا اس میں. کیوں کہ وہ خامد بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں جتنا وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کوئی اور نہیں جانتا. اگر اس نے ایسی کوئی حرکت دیکھ لی ہے بیوی کی، ایک مرد ہے اس نے بیوی کو کسی غلط حرکت میں دیکھ لی ہے، تو پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ پھر آئندہ زندگی بسر نہیں کر پائے، اس کے دل میں اس کے لیے پھر وہ جگہ نہیں رہے گی. لہذا شریعت نے ان کے لیے کیا حکم دیا ہے وہ علیحدہ ہے. والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہ ہو. اب میاں بیوی نے، خامد نے دیکھ لیا بیوی کو کسی غلط حالت میں، اب وہ گواہ بھی نہیں ہے کوئی، دل میں بھی میل آ گئی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ الا انفسہم، اب وہ خود جانتے ہیں اس بارے میں اور کسی کو نہیں پتا. فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ، اور نہ ہی ان کے پاس وہ شہادت چاہتے ہیں انہ لمن الصادقین. اب وہ کیا کرنا ہے اس نے کہ وہ اللہ کی قسم کھائے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ میں سچا ہوں، یہ واقعہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اس پر میں تہمت نہیں لگا رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. لیکن اس بات کا اس کو یقین ہو کہ یہ آنکھوں کا دھوکہ نہ ہو، یہ فریب نہ ہو، حقیقت ہو، پھر وہ اللہ کی قسم 4 مرتبہ قسم کھا لے، پھر وہ سچا ہے، پھر اس پر حد قائم نہیں ہوتی. پھر اب وہ کیا ہے؟ اگر وہ بات میں جھوٹا نکل آیا، نہ ہوئی ایسی بات کہیں، ثابت نہ ہو سکی، پھر اللہ کی اس پر لعنت ہے اور وہ جھوٹا قرار دیا جائے گا، پھر اللہ اس کو وہاں سزا دے گا. اللہ. اور اگر عورت کوئی مرد میں تہمت لگاتی ہے، اور وہ بیچاری کیا لگائے، وہ پہلے کسی بڑی مرد پتہ نہیں باہر کیا کچھ کرتے پھرتے ہیں، وہ سچے ہیں، عورت گھر بیٹھی ہے جھوٹی ہے. ہمارے یہاں الٹا رواج ہے، الٹا قانون چل رہا ہے، مرد سچا ہے جو مرضی کرتا پھر، عورت بیچاری وہ بس وہ ہماری باندھی ہے، وہ ہماری لونڈی ہے. ٹھیک ہے، اس کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا تو حکم جگہ جگہ پر اللہ نے فرمایا. اب اسی بات پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد میں پھر ان کا مقام آیا، جو ان کے بارے میں جو بات ہوئی مدینہ میں یہ پھیل گئی،
اور لوگ اچھے خاصے سمجھدار مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے. ہاں میں ہاں بھی اچھا تم نے دیکھا تھا ایسے تھا اچھا وہ ساتھ رہیں گے اچھا بلا وجہ ساتھ دینے والے بھی مل جاتے ہیں نا کہیں. ہاں جی ہاں لو دیکھو نبی کی بیوی ہو کر یہ کچھ کرے اس قسم کی وہ باتیں کرنے لگ گئی تبصرے کرنے لگ گئے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم. بے شک وہ لوگ جو یہ بہتان لگاتے ہیں وہ تمہیں میں سے ہیں تمہارے ایک گروہ ہے تمہارے کے اندر سے اور وہ جو اس نے گناہ کیا ہے جو اس کے حصے کا وہ ذمہ وار خود بنے گا. اس کے لیے بڑا دردناک عذاب اللہ نے رکھا ہے. کیوں کہ جب اس نے سنا تو اس نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا. اس نے کہا ھذا بہتان مبین ھذا افک مبین. یہ تو بہتان ہے یہ غلط ہے. جس نے یہ کہہ کے جان چھڑا دی میں نہیں مانتا ایسا نہیں ہو سکتا یہ بہتان ہے. اللہ بہتر جاننے والا ہے اللہ بہتر دیکھنے والا ہے. میں کون ہوتا ہوں اس کی طرف یہ بات کرنے والا. وہ پھر اللہ کے قریب ہو گیا وہ اللہ کو زیادہ پیارا ہو گیا. اگر سچا ہوئے تو 4 گواہ پیش کرنے ضروری ہیں یا اگر خود دیکھنے والا ہے تو 4 دفعہ قسمیں کھانے والا. اللہ آگے جناب گھروں میں داخل ہونے کے آپ کسی کے گھر میں آتے ہیں کنڈی کھڑکاتے ہیں آگے سے اگر آپ کو جواب نہیں ملتا یا جواب نہیں ملتا کہ گھر پہ کوئی مرد نہیں ہے آپ چلے جاؤ تو آپ وہاں رکے نہیں آپ چلے جاؤ. آپ نے وہاں رکنا نہیں ہے. اور اگر آپ کو اجازت مل جاتی ہے تستانسوا اگر آپ کو اجازت مل جاتی ہے وہ تسلموا علی اہلها اگر گھر والوں کو سلام پیش کرو ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. تمہارے لیے سب سے بہتر ہے کہ تم نصیحت کرو. فإن لم تجدوا فيها اگر گھر میں کوئی شخص نہ ہو فلا تدخلوها پھر گھر میں داخل نہ ہو حتى یؤذن لكم. اور اگر آپ کو یہ کہا جائے وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اور اگر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں آپ چلے جاؤ آپ واپس چلے جائیں آپ پھر وہاں رکے نہیں. ایک تو یہ ہے دوسروں کے گھروں میں. اب آ جاتی ہے اپنے گھر میں. اپنے گھر میں بھی آنے کے لیے اجازت ہے اجازت لینی ضروری ہے. آپ آئیں اپنے گھر میں آ رہے ہیں گھر میں والدہ ہے بہن ہے بیوی ہے جو بھی خیر خواتین موجود ہیں آپ کے باہر ہونے کی وجہ سے وہ کسی حالت میں بھی بیٹھی ہو سکتی ہے. سر پہ کپڑا نہیں ہے یا کوئی اور کام کر رہی ہے ایسا جہاں تھوڑا سا بدن اوڑا ہوا نہیں ہے تو آپ نے آ کے دستخط دینی ہے اپنی آواز پیدا کرنی ہے آواز نکالنی ہے کہ میں کون ہوں میں اپنا نام لوں آواز دوں اگر پوچھا جائے تو بھی جواب دوں اور پھر اپنے گھر میں داخل ہوں بھی صحیح تو وہاں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ضرور. اللہ اکبر. بے آباد گھر جو ہے جہاں پر کوئی نہیں رہتا پتہ نہیں کتنے عرصے سے بند پڑے ہیں وہاں یہ اصولوں کی پابندی لازمی نہیں ہوتی. وہ تو پتہ ہے یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. جیسے اسٹیشن ہے ہوائی اڈے ہیں وہ دنیا ہی دنیا ہے وہ آباد ہے بہت زیادہ وہاں کس کس کو سلام کریں گے آپ اور سارے ہی اب سلام کرنے کے بعد اپنے فلائٹ تو نکال بیٹھے نا پھر لوگوں کو سلام میں لگ جائے. اللہ اکبر. اب یہاں ایک چیز اور ہے لیکن آپ یہ چیزیں چھوڑ نہیں سکتے. یہ احکامات رب کے میں کیسے چھوڑتا جاؤں میں بھی اللہ کا بھی دیندار ہو جاؤں. میں نے یہ کہا تو یہ کہ میں نے سپارہ سنا لی ہے لیکن ایسی چیزیں چھوڑ دوں. اللہ کیا فرماتا ہے اسلامی معاشرے میں حیا پیدا کرنے کے لیے مردوں اور خواتین کو بازار میں سڑک پہ کہیں بھی چلتے ہوئے اپنی نگاہ نیچی کرنے کا حکم ہے. کیا فرماتا ہے رب قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی مومنوں کو کہہ دو کہ جب بھی یہ باہر نکلیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. یغضوا من ابصارہم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں ویحفظوا فروجہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکیٰ لہم یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے ان کے لیے پاکیزہ بات ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون. نہیں کرو گے تو اللہ جانتا ہے تم جو کچھ کر رہے ہو جو کچھ تم پیدا کر رہے ہو وہ سب جانتا ہے. یہی حکم عورتوں کے لیے ہے. وقل للمؤمنات اے نبی مومن عورتوں سے بھی یہ کہہ دیجیے یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں کہ بار بار نہ دیکھیں بیٹھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. زیب و زینت کے احکام بھی ہیں کہ زیب و زینت عورت صرف اپنے ان لوگوں کے لیے کرے جو اس کے لیے محرم ہوتے ہیں. لا تبدین زینتہن ایک اور جگہ مقام پر اللہ نے پوری تفصیل بتا دی کون کون سے عورت کے لیے محرم ہیں. لا تبدین زینتہن الا لبولتہن او آباء بولتہن او ابناء بولتہن او
او اخواننا او بنی ہوا، لمبی تفصیل ہے اس میں اللہ نے یہ سارے عورت کے محرم جتنے ہیں وہ بتا دیے ہیں کہ یہ محرم ہے ان کے سب، اس کے علاوہ وہ کسی کو اپنے چہرے کی زینت بنا کے دکھا۔ ہم کیا کرتے ہیں 20,000 روپے لگا کے میک اپ کر کے، ہاں میں 20,000 میں آئے ہوں، میں دیکھا نا لوگ، میں 20,000 روپے جو لائی بیٹھی ہیں، میں میرے لوگ دیکھ کھڑی نا، غیر مرد نکلی بیٹھی ہیں، شادیاں فنکشن چیزیں پہ اللہ کو ناراض نہیں کر رہے ہیں۔ پھر ہم کس طرح کس منہ سے اس کے پاس جائیں گے، کیا کہیں گے؟ اور پھر افسوس ہوں ہمارے مردوں پر، ان بھائیوں پر جو خوش ہوتے ہیں بیوی کو گالی بات دیکھ رہے، میری آدھار میں تھوڑی لگتی ہوئی ہے۔ اللہ سے ہم کیوں؟ میرے گھر میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہوگا اللہ نے اس سے میرے سے پوچھنا ہے، میں اس گھر کا جو بڑا فرد ہوں، اس گھر کا کفیل ہوں، تو میں نے اپنی وہ میری رعیت ہے اور میں نے رعیت کا جواب اللہ کو خود دینا ہے، تو میں تو کروں کیوں؟ اپنے گھر میں پہلی چیزوں کو، بے پردگی کو، فحاشی کو، ان چیزوں کو میں روکوں، یہ مجھ پر فرض عائد ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایسی عورتیں بھی ہیں جن پر پردہ اگر نہ وہ کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی سختی نہیں۔ وہ کون سی عورتیں ہیں؟ بوڑھی عورتیں، والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاح، ایسی بوڑھی عورتیں جن کو اب نکاح کی ضرورت ہی نہیں رہی، ختم ہو گئی، اس عمر سے نکل گئی، اب نکاح کی تمنا نہیں رہتی، ایج آ جاتی ہے ایسی۔ فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات، وہ غیر ضروری کپڑے جو ہیں، انسان سر پہ چادر پوری لپیٹ کے اپنے آپ کو چھپا کے نقاب کرنا، اگر وہ نہیں کرتی تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ شرط یہ ہے کہ بوڑھی عورت ہو، اب اس کی نکاح کہیں نہ ہو، 70-80 سال کی 90 سال کی گڑیا ہے، اب انہیں کیا نکاح کرنا ہے کسی سے، تو وہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا غیر ضروری کپڑا جو ہے وہ اتار سکتی ہے، باقی سر ننگا نہیں کرنا، اپنے کپڑے اتار کے نہیں بیٹھنا، صرف وہی جو غیر ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حقوق ان کو دی ہوئی ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور پھر ہمارے یہاں ایک اور بھی رواج ہے، ہماری خواتین بچوں سے پردہ نہیں کرتی۔ بچے کس عمر کے؟ قرآن بتا رہا ہے، سورۃ نور کی 31 نمبر آیت پڑھیں، کیا کہہ رہا ہے کہ ان سے پردہ آپ نہیں کر سکتی وہ بچے جو عورتوں کی پردوں کی باتیں نہیں سمجھتے، ان کو ابھی تک بچہ نہیں ہے، عورت کے پردگی کی کیا چیزیں ہیں، ابھی وہ نابالغ ہیں اتنے، ان کو اس پر پتہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں تو آج 5 سال کے بچے کو بھی سب کچھ پتا ہوگا، آج جو ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، جو ہمیں یہ ملا ہوا ہے، یہ تحفہ، یہ ٹک ٹاک جو ہمیں ملا ہوا ہے، یہ ہمیں جو چیزیں ملی ہوئی ہیں، یہ تو میرے 5 سال بچے کو بھی اس نے جوان کر دیا ہوگا۔ یہاں کیا فرما رہا ہے اللہ کہ وہ عورتیں ان بچوں سے پردہ نہ کریں بے شک کہ جن کو ابھی عورتوں کے معاملات کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، وہ جانتی نہیں ہے، اور وہ ان بچوں کو نہیں پتا، وہ آپ ان سے پردہ نہ کریں تو بات صحیح ہے۔ اچھا جی، پھر بیڈ روم میں داخل ہونے کے احکامات بھی اللہ تعالیٰ، لیکن کیا قرآن ہے، کیا رب کا دین ہے، اللہ کیا کیا چیزیں کیسے کھول کھول کے بیان فرما رہا ہے۔ اب آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی اجازت نہیں دے سکتے 3 مواقعوں پر کہ وہ آپ کے کمرے میں دندناتے ہوئے گھس آئیں، 3 ٹائم ایسے ہیں آپ کے بچے بغیر اجازت لیے آپ کے کمرے میں داخل مت ہو۔ کون سے ہیں؟ خلوت والے کمرے میں داخل ہونے کے لیے چھوٹے بچوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کے آرام کے وقت اور نماز عشاء کے بعد، یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں انسان کپڑے اتارے ہوئے ہوتے ہیں، بیویاں کسی پوزیشن میں ہوتے ہیں، ان اوقات میں وہ نہ اندر آئیں، اجازت لیں، اور باقی اوقات میں اب ہمیں خود اپنے آپ کو خیال رکھنا چاہیے، ہر وقت تو نہیں ہم نے حالت میں رہنا، تو خود بھی خیال کریں۔ یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، 3 وقت ایسے ہیں من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، جب آپ دوپہر کو آرام کرتے ہیں اور اس وقت بھی کپڑے آپ نے اتارے ہوئے ہوتے ہیں، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ ان 3 اوقات میں بچوں کو قطعاً اجازت نہیں دینی چاہیے کہ منہ اٹھا کے اندر آپ کے بیڈ روم میں گھس جائیں۔ اللہ اکبر۔ نکاح کے احکام ہیں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اپنے بے نکاح اور مردوں اور عورتوں کا نکاح کرو فوراً۔ بے نکاح کیا مطلب ہے؟ آپ کی بچی جوان ہے،
اس کا جوان ہو چکی ہے، اس کی نکاح کا ٹائم ہے، دیر مت کرو۔ آپ کے لڑکے جوان ہو گئے ہیں، نکاح کے قابل ہو گئے ہیں، ان کے نکاح کرو۔ ایامات کنوارے کو کہتے ہیں، کنوارا، اس میں اب کنوارے میں رنڈوا بھی آ جاتا ہے جس کی بیوی مر گئی ہے، عورت بیوہ بھی آ جاتی ہے جس کا خامن مر گیا، کیونکہ اب اس کی بھی شادی کی ضرورت ہے اس کو، تو ان کو مت بٹھاؤ اور ان کے فوراً نکاح کرو۔ اور یہاں ہمارے ہاں اب یہ مانے گا تو کوئی نہیں، اللہ کا حکم ہے، لیکن ہم مانتے ہیں اللہ کے حکم کو، ہم مانتے ہیں، کیسے مانیں گے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر آپ کو کہیں اچھے رشتے نہیں مل رہے، آپ کا غلام اچھا ہے، وہ شریعت کا پابند ہے، اس سے کر دو، اپنی لونیوں سے آپ خود نکاح کر دو۔ اگر وہ نیک ہیں، اگر وہ نیک ہیں، اگر وہ محتاج ہوں گے، غریب ہوں گے، تو آپ ان سے نکاح کر لیتے ہیں کسی ایسی عورت سے جو غریب ہے، وہ آپ کے پاس کام کرتی ہے اور وہ نیک عورت ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، آپ اس کی وراثت اس کو وارث بنانے کے لیے اس کے وارث بن کر اس سے نکاح کر لیتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں انہیں غنی ہی کر دوں گا، اپنے فضل سے ان کو اتنا کچھ عطا کر دوں گا کہ وہ حیران ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ مومنوں کی خصوصیات ہیں وہ ہم 18ویں پارے کی شروع میں پڑھ چکے ہیں، 19ویں پارے کی کو آگے دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ باقی نماز مکمل کرتے ہیں۔ یہ جناب الفرقان سورت ہے، 19ویں پارے میں، بڑی برکتوں والی، بہت ہی برکتوں والا اللہ ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جو بہت برکتوں والا ہے، اور رب جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو، اور ان کے لیے جو یہ بات مانتے ہیں ان کے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ ایسے باغات ہوں گے ان کے لیے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ کئی کئی محل بنا کے دینے والا ہے۔ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مشرکین کے اعتراضات بڑے ہوتے تھے، کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کھڑ لیتا ہے، یہ جو کچھ سنا رہا ہے قرآن، یہ اس نے اپنا ہی کھڑا ہوا ہے، یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، یہ شاعر ہے، یہ کس قسم کے الفاظ دیتے تھے، اور پھر یہاں تک بھی کہتے تھے کہ یہ جو پچھلے واقعات قرآن میں پڑھ کے ہمیں سناتا ہے کہ پچھلی قوموں میں کیا ہوا تھا، اس نے کہیں کسی سے پوچھ لی ہے، وہی لکھوا لی ہے، وہی ہمیں سنایا جا رہا ہے، تو یہ سچا نبی نہیں ہے، یہ اعتراضات آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بھی کہا قالوا ما لهذا الرسول، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے یا کو لوگ کام کھانے کھا رہا بیٹھا ہوا، وہ یمشی فی الاسواق، بازار میں چلتا پھرتا ہے، لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اس کے ساتھ فرشتوں کی جماعت کیوں نہیں چلتی، پروٹوکول کیوں نہیں اس کو ملتا، او یلقی الیہ کنز او تکون لہ جنۃ، یا اس کے کوئی باغات ہوں جس میں یہ میوے کھاتا ہو، یا اس کے پاس خزانے ہوں بڑے۔ فقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ظالموں نے کہا کہ تم تو بس ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس نے تم پر جادو کر دیا ہوا ہے، یہ جادو ہے اس کا جو تم پر چل رہا ہے، ورنہ اس کے پاس ہے کچھ نہیں۔ ان اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، بڑا زبردست جواب دیتے ہوئے فرمایا وما، نبی کو کہا کہ تم نے تسلی رکھی، تم نے ان کی باتوں کا اثر نہیں لینا، کیا ہے وما ارسلنا قبلک من المرسلین، ہم نے تجھ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، الا انہم لیاکلون الطعام، وہ سارے کھانا کھاتے تھے، انسان تھے تمہاری طرح تھے، کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، وہ بازار میں چلتے پھرتے بھی تھے، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دی ہے، اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے، اتصبرون وکان ربک بصیرا، اور تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو ہم نے، اللہ نے اپنے نبی کو یہ تسلی دی اور یہ بھی کہا وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا، اور ان لوگوں نے کہا کہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جن کو یہ امید ہی نہیں ہے کہ ہم دیر سے آگے ملاقات کریں گے، وہ امید ہی نہیں کرتے، وہ مانتے ہی نہیں اس بات کو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ فرشتے پر کیوں نہیں اتارتا، پھر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، ہم اپنے رب کو دیکھ لیں، ہمیں اپنا دکھائے، اپنا دیدار کرائے۔ بلا شبہ یقیناً وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے کافر بن گئے ہیں، انہوں نے سرکشی اختیار کی ہے، بہت بڑی سرکشی، اور جس دن انہوں نے فرشتوں کو دیکھ لیا اور میں نے فرشتے بھیج دیے، ان کے لیے پھر خوشی کی خبر نہیں ہوگی، ان کی خواہش میں پوری کر دوں، ان کو فرشتے دکھا دوں، پھر وہ موت کے فرشتے ہوں گے، وہ تباہی والے فرشتے ہوں گے، پھر ان کے لیے وہ خوشی کا دن نہیں ہوگا۔ اللہ اب اور ایک چیز میں یہ بناتا ہوں، ختم کرتے ہیں
کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکین کے معبودوں کو حاضر کرے. ہمارے جتنے یہ پیر زندہ مردہ جتنے بھی ہیں نا، ہم جن کو جا کے پکارتے ہیں کہ ہماری سن آگے پوچھا، ہماری سن آگے پوچھا، اب اللہ ان سب کو اکٹھا کر رہا ہے اور اکٹھا کر کے کہہ رہا ہے فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، کہ یہ جو کچھ تمہارے پاس آگے کرتے تھے، یہ جو تمہارے پاس مانگتے تھے دعائیں، کیا تم نے ان کو کہا تھا، میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا کہ یہ آؤ میں ہمارے سے مانگو؟ اور پھر ان پیروں کا بھی جواب سن لو، انہوں نے کیا کہنا ہے؟ نہیں، یہ خود ہی راستے سے بھٹکے ہوئے تھے. قالوا سبحانک، اللہ وہ کیا کہیں گے؟ تو پاک ہے. ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے تو یہ لائق ہی نہیں تھا، ہمیں تو یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو بھی مددگار سمجھیں. ہم تو نہیں سمجھتے، یہ پتہ نہیں کیوں آ جاتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں آتے بھی کہ نہیں آتے. کیونکہ تیرے فرشتے سب جانتے تھے، دیکھتے تھے، تو سب جانتا دیکھتا ہے، اور تجھے پتہ ہے یہ ہماری قبروں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے یا ہم سے مانگتے تھے. ہمیں ان کے بارے میں نہ ہم نے ان کو تربیت دی، نہ ہم نے ان کو کہا کہ آ کے مجھ سے مانگو، میرے آگے جھکو، میری عبادت کرو. حتیٰ نسوا ذکر، اور پھر یہ بھول گئے، تیرا ذکر بھول گئے. وقالوا قوم بورا، یہ تو بڑی بدبخت قوم تھی جو تیرے ہمارے پاس آ کے یوں کرتی تھی. انہوں نے اپنی زندگی برباد کر لی، اپنی آخرت کو برباد کر لی. اللہ اکبر. وہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے، تو انہوں نے تمہیں اس بات میں جھٹلا دیا جو تم کہتے ہو. یہ تمہیں جھٹلا رہے ہیں، بس تم اسے نہ کسی ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ کسی کی تم مدد کرتے تھے. ایک پچھلے بارے میں ایک آیت میں نہیں بیان کر سکا تھا، اس میں یہاں تھا کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا مددگار، وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، تو وہ تو خود نہ انہوں نے کچھ پیدا کیا بلکہ میں نے ان کو پیدا کیا. ارے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اگر وہ تم سچے ہو یا وہ سچے ہیں اپنے معبود ہونے کے، تو وہ ایک مکھی تو بنا کے دکھا دیں. مکھی تو بڑی دور کی بات ہے، وہ مکھی کا پر یخلق الذباب، وہ مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے. پھر پر بھی بڑی دور کی بات ہے. اللہ آگے پھر تکرار کر رہا ہے، تین باتیں کر رہا ہے. نہ وہ مکھی بنا سکتے ہیں، نہ وہ مکھی کا پر بنا سکتے ہیں. اور تو اور رہ گیا، ان کے آگے کھانا پڑا ہے، وہ اس میں سے کھا رہے ہیں. مکھی آتی ہے، ٹوٹکی لگاتی ہے، اپنی خوراک لیتی ہے، اڑ جاتی ہے، تو بہت طاقتور ہے، تو جو وہ چھین کے خوراک یہاں سے اٹھا کے لے گی، وہ تو واپس لے کے دکھا دو. جتنے طاقتور ہو تو وہ تو واپس لے کے دکھا دو. اللہ جی وہ تو جو چھین کے لے جاتے ہیں، یہاں سے اٹھا کے اپنا رزق لے گئی ہے، وہ تم اس کو نہیں واپس لے سکتے. اتنے کمزور ہیں وہ، جن کی تم پوجا کرنے آئے کرو، جن سے تم مانگنے آئے کرو، وہ اپنا مکھی کھانا اٹھا کے لے گی، وہ وصول نہیں کر سکے، تمہاری وہ ضروریات پوری کریں گے. ہوش کے نافرمان ہو، عقل کرو اس کو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. جزاکم اللہ خیرا. انشاءاللہ بقایا خالص کو کریں گے. وقت زیادہ ہو جاتا ہے، حاجی صاحب کو بھی سفر سے آتے ہیں، نیند آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا سننا بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. بڑے اچھے اچھے واقعات بھی آتے ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح سننے میں مزہ بھی آتا ہے، دل کو تسلی بھی ہوتی ہے. کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو سنیں اور پھر اس پر عمل کریں. جزاک اللہ.